ایون جو ہماری باہر انسانوں کے باہر چلتی ہوئی کائنات ہے، اس کا جو ایکو سسٹم ہے، اس میں بھی بیلنس صرف اس لیے مینٹینڈ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بیلنسڈ نیچر دی ہے. اگر دنیا میں سے بھیڑیں ختم ہو جائیں مثال کے طور پر تو شیر ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اینڈ وائس ورسا. اگر شیر ایکسٹنکٹ ہو جائیں تو بھیڑیں الٹیمیٹلی سائنٹسٹ ایکولوجسٹ بتاتے ہیں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ شیر نہیں ہوگا اور بھیڑیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، پاپولیشن میں بڑھتی جائیں گی اتنا کہ وہ آلموسٹ اپنے ایریا کی ساری گراس کھا جائیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سٹارف کرنا شروع کر دیں گی. سو اٹس اے کمپلیٹ بیلنس ان دا ایکو سسٹم. اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی ہے. اللہ کی نظر میں شیر زیادہ اہم نہیں ہے بھیڑ کے مقابلے میں. اللہ کی نظر میں مچھر اور مکھی کے درمیان میں مکھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کوئی سانپ اور ہاتھی میں مقابلہ نہیں چل رہا کہ سانپ کمزور ہو گیا اور ہاتھی مضبوط ہو گیا یا وائس ورسا. اللہ نے بیلنس مینٹین کرنے کے لیے سب کو سب کی نیچر، سب کو سب کے رولز دیے ہیں. ایکو سسٹم کو سمجھتے ہوئے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. مرد اور عورت کے درمیان میں بیلنس کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں کلک کرتی ہے؟ یہ بات کلک کرے گی جب آپ قرآن کے سامنے کانسٹنٹلی بیٹھیں گے اور آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونے لگ جائیں گے. تب آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گی کہ میں زیادہ اچھی اور وہ برا. یاد رکھیں، کامیاب انسان اصل میں وہ ہوتا ہے، اور یہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو ریلیجیس سرکمسٹانسز سے باہر بھی ملتی ہے. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو دبا کر، اس کو پیس کر خود کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتا. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو کھڑا کرنے کی فکر میں رہتا ہے. دس از اے سکسیسفل پرسن. اور یہی ڈیفینیشن ہمیں اسلام نے دی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں اپنی تعریف کرنے کے لیے ضرور کسی دوسرے کو برا کہیں. بعض اوقات ہماری گھریلو پالیٹکس میں یہ بات چلتی ہے. اگر بیچاری کسی ساس نے غلطی سے اپنی 3 بہوؤں میں سے ایک کی تعریف کر دی، باقی 2 بھی سامنے بیٹھی تھیں، کیا سمجھا جاتا ہے؟ اٹس انڈرسٹوڈ اس کی تعریف کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم برے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ضروری تھوڑی اب ایک ہی لائن میں انسان سب کی تعریف کرنا شروع کر دے. اسی طرح سے بچوں میں آپ نے ایک بچے کی تعریف کی، باقی دوست کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ان کو تو محبت ہی صرف اس سے ہے، یہی لاڈلا ہے ان کا. ہم 2 تو شاید جو ہیں وہ بچوں کا فیوریٹ جملہ، ہمیں تو آپ کہیں سے لگتا ہے اڈاپٹ کر کے لے آئی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو رول ایلوکیشن دیے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس بیلنس کو ڈسٹرب نہ کرے. جتنا انسان اس بیلنس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا دنیا کا انوائرمنٹ ہو، ماحول ہو، سمندر ہو، زمین ہو، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اتنی پولوشن بڑھتی جا رہی ہے. جتنا ہم دنیا کا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر رہے ہیں اتنا نیچرل کلائمیٹیز دنیا آبزرو کر رہی ہے. ہر چیز دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے. اسی لیے مرد اور عورت کے درمیان میں بھی فساد بڑھتا جا رہا ہے، بھائی اور بہن کے درمیان میں ریزسٹنس بڑھتی جا رہی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں فرکشن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، اللہ کے کلام کی سمجھ سے دور ہیں. اس لیے ہمارے لیے اس وقت دنیا اور ہمارے اپنے دلوں کے اندر ایک طوفان برپا ہے. باہر کی کائنات میں اس وقت پولوشن ہے، اور جتنی انسان نے اس وقت پولوشن پھیلائی ہے اٹس ایکچولی ڈیو ٹو کنزیومر مینٹیلٹی، جو بیسیکلی باہر پولوشن پھیلی ہے. اپنا فائدہ اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے، اپنی فیکٹری لگانے کے لیے، باقی جتنی جگہوں کو آپ پولوٹ کر دیں، کوئی انسان اس کی فکر نہیں کرتا. میری گاڑی صاف رہے، میں نے اپنا جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیا، کوئی اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. دس از اے ویری کامن تھنگ. آپ چھوٹے سے چھوٹے محلے سے لے کر آپ ایلیٹ سے ایلیٹ جگہ چلی جائیں، کیا صرف چھوٹے محلوں کے اندر کچرا باہر ہوتا ہے؟ وہ بیچارے کچرا اپنا باہر ڈال جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی ٹرک نہیں آتا جو ان سے ان کا کچرا اٹھائے گا اور اپنے گاڑی میں ڈال کے لے جائے گا. ان کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں گاڑی کا شیشہ اپنا جو ہے وہ رول کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا گاربیج جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں؟ اٹس کامن. چاہے ہم شہر کے اندر ہوں، چاہے ہم ہائی وے پر ہوں. جس وقت آپ اپنے ایروپلین سے نکل کر باہر پیسنجر جاتے ہیں، کبھی دیکھا کریں کتنا کچرا پھیلا کر جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو ہم خود دنیا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہر انسان اپنی فزیکل صحت کا دشمن بنتا ہے جب وہ بیلنس آؤٹ کرتا ہے اور اپنی ڈائٹ میں جنک فوڈ کو کانسٹنٹلی بڑھاتا جاتا ہے.
یہ جتنا جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں، جتنا پروسیسڈ فوڈ ہم کھاتے ہیں، یہ اصل میں کیا کرتا ہے کہ یہ ہماری فزیکل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتا ہے. اور ہمیں آج اپنے بچوں کو واپس بیلنس ڈائٹ پر لانے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے بچے نوڈلز پر، اسپیگیٹیز پر، چپس پر اور برگرز پر پل رہے ہیں. آپ سوچیں، خاص طور پر مجھے بیٹیوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ یہ فیلنگز آتی ہیں. آپ اور میں اپنی نانی دادی کو دیکھتے تھے تو ہمیں وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ نظر آتی تھیں. میجورٹی کے 8 سے 9 بچے ہوتے تھے ود نارمل ڈلیوری. ہماری جنریشن میں اب وہ 8 سے 9 کم ہوتے ہوتے فرام 2 to 4 میکسیمم، کسی کے بہت بھی ہوں گے تو 5 ہوں گے. آج کل تو کوئی ریئر ہوگا جس کے 9 بچے ہیں. ہاں، جس کے ہیں الحمدللہ، اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنائے ان کا. لیکن آپ اپنی اولادوں کو سوچیں، اپنی بیٹیوں کو سوچیں. جب وہ ماں بنیں گی تو ان میں وہ پریشر لینے کی فزیکلی یا ایموشنلی وہ اسٹرینتھ ہے جو آپ میں موجود تھی، یا جو آپ کی والدہ میں موجود تھی، یا جو آپ کی نانی میں موجود تھی، بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو جہاں دین ہمیں بہت سی اور چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہاں ہمیں اس بات کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیلنس ڈائٹ کی طرف لے کر آئیں. زیادہ چینی کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیماریاں آ جائیں گی. اور چینی بالکل ہی غائب کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ انرجی ڈرینڈ ہونا شروع ہو جائے گی. سو وی نیڈ اے بیلنس. سبزیاں، دالیں، گوشت آپ کا بیلنس طریقے سے جائے. اسلام مجھے اور آپ کو جو یہ ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اٹ ہیز اے ہیوج کانسیپٹ ان اٹ، کہ آپ کی اور میری زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ بیلنس کو مینیفیسٹ کرے. انصاف اصل میں اسلام کا تقاضا ہے ہر فیلڈ کے اندر. آگے فرمایا آیت نمبر 8 میں، اللہ تطغوا فی المیزان. دیکھو، اللہ کے بیلنس میں ڈسٹربنس نہیں کرنا، اس میں تطغوا ٹرانسگریس نہیں کرنا. اللہ کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں، جو حدود کے اندر اللہ کہتا ہے کہ یہاں تک رہو گے تو بیلنس رہے گا، اس میں ٹرانسگریشن نہیں کرنا، ان کو مت توڑنا. یہاں پر بھی لفظ آپ کو میزان مل رہا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی وَوَضَعَ الْمِيزَانَ آیا تھا. میزان جنرلی عام زبان میں استعمال کیا جاتا ہے اسکیل کے لیے، ترازو کے لیے. لیکن اس کی لنگوسٹک میننگز کو اگر آپ ڈیپتھ میں سمجھیں گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے جسٹس. ان آیات میں بھی یہ جسٹس کے لیے آیا ہے، بیلنس کے لیے آیا ہے، انصاف کے لیے آیا ہے. اور یاد رکھیں، اسلام کا بتایا ہوا امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنے جسم، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں اس جسٹس کو نہ انکارپوریٹ کر دیں. امن نہیں آ سکتا. امن آئے گا جب آپ جسٹس کو اپنی زندگی کا ریگولر حصہ بنا لیں گی. تو اللہ کا شان رحمانی کا اینگل جس میں عدل شامل ہے، اس کو یہاں بتا دیا گیا. اللہ رحمان ہے، لیکن رحمان نے یہ واضح کر دیا کائنات عدل کے بغیر نہیں چل سکتی. کائنات میں امن عدل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. تو پچھلی آیت میں آسمان کے بیلنس کی بات تھی. وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا، اللہ نے اس کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے میزان سیٹ کر دیا. پھر آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو اس کے اندر سرکشی مت کرنا، اس بیلنس کو آؤٹ نہ کرنا. اگلی آیت جو آیت نمبر 9 آ رہی ہے، اس میں آپ کو انسانوں کو رحمان حکم دیتا ہوا مل رہا ہے. واضح طور پر اللہ نے فعل امر، کمانڈ کے اندر ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو ڈائریکٹ آرڈر دیا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، انصاف کے ساتھ بیلنس کرو، اور وزن کو کم نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس میں فعل امر آ گیا. رحمان کا حکم ہے کہ دیکھو اپنی ڈیلی لائف میں اپنی پریزنس سے ہر انسان کو بیلنسڈ انسان بننا ہے، ہر انسان کو عدل پر رہنا ہے. اینڈ دس عدل از ایکچولی دا باٹم لائن. باٹم لائن یاد ہے؟ دس عدل از دا فطرہ. اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بیلنس رکھا ہے. اللہ نے انسان کی اسپیشی کو یہ باٹم لائن دی ہے.
اسی کو فطرہ کہتے ہیں، اسی کو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اسی کو obbligations پر زندگی گزارنا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے تو احسان کے درجے اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے بالقسط، قاف سین تو، اصل میں قسطاس سے ہے۔ قسطاس، قاف سین تو الف سین، لیٹن ورڈ ہے جو بعد میں پھر عربی زبان میں استعمال ہوا اور پھر عربی سے اس کو انگریزی میں بھی انکارپوریٹ کیا گیا۔ قسطاس سے قسط بنا ہے جس کا مطلب ہے آسان زبان میں جسٹس، انصاف۔ کس کو کہتے ہیں قسط؟ ایک تو آپ نے سمپل ڈیفینیشن سمجھ لی، انصاف۔ اب ذرا اس کو عدل کے مقابلے میں سمجھیں کہ کس طرح سے اس کو عدل سے الگ کیا جاتا ہے۔ قسط کہتے ہیں کسی کا حق پورے کا پورا ایسا دے دینا کہ اس پر کوئی ظلم نہ کرنا، یعنی جس کا جو حق آپ پر بنتا ہے وہ مکمل اس کو ادا کر دینا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کے تمام رائٹس دیے جائیں۔ اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ باقی تمام انسانوں کے جو حقوق اس پر آتے ہیں وہ ادا کر دے۔ ہم کہتے ہیں کیوں؟ اگین ٹسل، اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر سامنے والا آپ کے حقوق ادا نہیں بھی کر رہا اور آپ کر رہی ہیں، آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، آپ رحمان کے سائے میں، آپ رحمان کی رحمت کے شیڈ میں اپنے آپ کو لانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا فیملیز کے اندر خاص طور پر، ایک انسان عدل پر قائم ہوتا ہے تو کچھ دن بعد، کچھ منتھس کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ضرور ہیں، لوگ اس سے اچھی بات سیکھتے ضرور ہیں۔ ہاں، صبر کے ساتھ عدل کرنے والے کو قائم رہنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ اپنی طرف سے ہر طرح سے بہترین طریقے سے انصاف کو پھیلانے والے بن جاؤ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ میں، جس کنٹری میں عدل قائم ہو جائے، یعنی جس کنٹری میں انصاف کا خیال رکھا جائے، پھر چاہے وہ کافر اسٹیٹ ہو، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ انصاف کی برکت کو شو کرتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے آپ کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر آپ کو ترقی، ڈیولپمنٹ، وہ ملک آپ کو فلرش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ برکت کو لے جاتا ہے اس زمین سے، چاہے وہ مسلم زمین ہو جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ The same scenario applies in the homes۔ جب گھروں کے اندر عدل کا معاملہ رہتا ہے، برکت رہتی ہے۔ جب گھروں کے اندر بیلنس کو آؤٹ کیا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر تھوڑا سا دیکھنا ہے، ہمارے گھر میں اگر برکت کی کمی ہو رہی ہے تو ہم کہاں کہاں بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں کس کس اینٹی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر آپ اسٹیٹ لیول پر دیکھیں تو آپ آرام سے آج آبزرو کر سکتی ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک جو عدل کے سسٹم پر آگے نہیں بڑھ رہے، وہ آپ کو باقی دنیا سے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے نان مسلم ممالک جہاں پر عدل، جہاں پر سوشل جسٹس، جہاں پر سوشل رائٹس دینے کی بہت فکر کی جاتی ہے، وہ آپ کو فلرش ہوتے ہوئے دنیاوی لحاظ سے یقیناً نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں۔ اب اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم سب جو ہیں وہ بڑے بڑے پلے کارڈز پکڑ کے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ پاکستان میں انصاف قائم کرو۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی مجھے اور آپ کو۔ اپنے گھروں میں ہم نے عدل قائم کر دیا، پہلے اپنے گھروں کے اندر عدل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم پر عدل قائم کیجئے، پہلے اپنے جسم اور اپنے روح کے عدل کو مینٹین کیجئے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر عدل کو مینٹین کیجئے، اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، لکھ لیجئے اور پھر اس کو پڑھیے گا رمضان کے بعد۔ بہت سارے کام آپ کے رمضان کے بعد کے میں نے دے دیے الحمدللہ، ابھی آتے جائیں گے آگے، تو دیکھیں ابھی تو بہت سائنس آنے والی ہے آگے کی آیات میں، بہت ساری بکس بتانے والی ہوں میں آپ کو۔ جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں ان کو بہت سارا کلیکشن انشاءاللہ مل جائے گا۔ کتنے لوگ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں؟ الحمدللہ،. 'I love that'. اس کے آتھر لکھتے ہیں، 'A man who is not a slave to his own desires, but is a slave to his own desires'. 'A man who is not a slave to his own desires, but is a slave to his own desires'. 'A man who is not a slave to his own desires, but is a slave to his own desires'. اچھا،
دیکھیں ایک بات اور بتا دوں، یہ کتاب کسی شیعہ اسکالر نے لکھی ہوئی ہے، صحیح ہے؟ کتابیں پڑھنے سے پہلے کتاب کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے بالکل ہم سائنس کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم ہسٹری کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، جیسے بالکل ہمیں منع نہیں کیا گیا کہ ہم نان مسلمس کی جو ہیں ریلیجیس کتابیں وہ ہم نہ پڑھیں، بٹ ان کا ایک پری ریکوزٹ ہے۔ اسی طرح دنیا کی بھی بہت سی کتابیں ہیں جو اس طرح کی کتابیں ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو خیر ہے وہ ہمیں دے دے، اور جو اس میں کوئی پرابلمٹک چیز ہے ہم اس کے اوپر سے خاموشی سے گزر جائیں۔ یہ فیکٹ ہے کہ صرف انبیاء اور رسول پرفیکٹ ہوتے تھے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ انسان تھے،